الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تشکیل امت اور پھر اس کے بعد تکریم پیغمبر کا موضوع زیر گفتگو آیا اور کسی حد تک معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. میں ہر شب اور ہر مجلس سے پہلے اس بات کو دہراتا ہوں کہ تشکیل امت ہم ان چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں، ہم ان اجزاء اور شرائط پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو تمام اجزاء اور جز مل کر رسول خدا کی امت کو تشکیل دیتے ہیں. اور میں نے مثال یہ دی کہ جس طرح سے روزہ ہے اس میں 9 افطار کرنے والی چیزیں ہیں، ہر چیز سے آپ کو بچنا ہے. حج پہ جاتے ہیں، تمام چیزیں جو حج کے موقع پر حاجیوں کے لیے احرام کی حالت میں حرام ہیں ان کو انجام دینے سے ہم بچتے ہیں. نماز کے اندر جتنی چیزیں منع کی گئی ہیں ان کو انجام دینے سے بچتے ہیں. نماز میں جتنے واجب رکنی اور غیر رکنی ہیں ان سب کا ہم خیال رکھتے ہیں. ایک رکن بھی نماز کا اگر غلط انجام دیا گیا، بعض دفعہ جان بوجھ کر، بعض دفعہ بھول کر، نادانستہ طور پر، تو بہرحال نماز باطل ہو جاتی ہے اور وہ اس کی شرائط توضیح مسائل میں ہیں. تو اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو آپ کے سامنے میں گفتگو پیش کر رہا ہوں اس کا مطلب یہی ہے. ان مثالوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں کون کون سی اجزاء و شرائط ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمیٹنا پڑے گا، اپنے دل میں ان پر ایمان رکھنا پڑے گا. تشکیل امت کا مطلب یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ میں شامل ہو جائیے. اور امت محمد مصطفیٰ میں کیسے شامل ہو جائیں؟ مولانا ہم نے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ لیا تو پھر ہم رسول خدا کے ماننے والے ہو گئے. گفتگو ہے ہی یہاں پر کہ کیا صرف اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دینا کافی ہے یا ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑے گا. تشکیل امت مصطفیٰ کے وقت، امت مصطفیٰ میں داخل ہوتے وقت، امت مصطفیٰ میں اپنا نام لکھواتے وقت ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ جن چیزوں کی طرف سرکار ختمی مرتبت نے اشارہ کیا ان کو واجب قرار دیا، اپنی رسالت کا جز قرار دیا، اور جن کی جانب قرآن نے اشارہ کیا اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور چاہے ہماری نظر میں وہ کتنی معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، اگر حضرت خاتم النبیین نے، حضرت ختمی مرتبت نے ان پر اصرار کیا ہے، ان پر تاکید کی ہے تو ہمیں ان کو ماننا پڑے گا. صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد گفتگو ہماری آئی تکریم نبی کے سلسلے میں. تکریم نبی یعنی قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کس طرح سے نبی کریم کا احترام بیان فرمایا ہے. آج شب شہادت حضرت ختمی مرتبت بھی ہے، شب شہادت حضرت امام مجتبیٰ بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے. لہٰذا اگر آپ لوگ نعرہ لگائیں شب جمعہ ہے، روایات میں جس چیز پر تاکید بہت زیادہ آئی ہے
وہ ہے شب جمعہ. میں نے کل بھی روایت پڑھی, محمد و آل محمد پر درود. چھٹے امام کی حدیث میں نے آپ کو چھٹے امام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, آپ کے سامنے پیش کی تھی. ان المصلی علی محمد و آل محمد لیلۃ الجمعہ, جو شخص درود بھیجتا ہے شب جمعہ محمد و آل محمد پر, یظہر نورہ فی ملکوت السماوات الی یوم القیامہ, اس کا نور, اس صلوات کا نور قیامت تک کے لیے آسمان پر چمکتا رہتا ہے. لہٰذا یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات کہ ہم جو آج گفتگو ہوگی وہ سبط اکبر حضرت ابا محمد حسن ابن علی المجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں, ان کے حوالے سے اور ان کی بارگاہ میں کوئی عرض ادب نہیں ہو پائے گا, کیونکہ رسول خدا پر گفتگو ہونی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل حضرت امام مجتبیٰ کے بارے میں گفتگو ہوگی, اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو بھی بارگاہ امام مجتبیٰ میں ہدیہ کریں گے, اور کل تفصیل کے ساتھ امام مجتبیٰ پر گفتگو ہوگی. اگرچہ آج ضمنی طور پر کچھ نہ کچھ اشارہ آئے گا پنجتن کے حوالے سے, اور پھر امام حسن امام حسین کے حوالے سے, کہ پنجتن میں سے ہر ایک کے پاس اپنے ذاتی اختیارات موجود ہیں. ہر ایک کے پاس اپنے ذاتی اختیارات موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ اختیار جناب سیدہ کو دیا جائے اور جناب سیدہ اس اختیار کو استعمال نہ کریں, لیکن ہو سکتا ہے امام حسن اس اختیار کو استعمال کر لیں. ہو سکتا ہے امام حسن کو جو اختیار دیا ہے, اختیار ہے, حق ہے, استعمال نہ کریں, لیکن یہ بات اس سے نہیں ٹکراتی کہ سید الشہداء اس اختیار کو استعمال نہ کریں. تو یہ وہ جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پنجتن میں ہر ایک کو ایک خصوصی اختیار ملا ہے. اور روایت ہمارے پاس ہے اصول کافی میں کہ دیکھو, کبھی بھی ایک ماں کے دو بیٹے امام نہیں بن سکتے. ایک ماں کے دو بیٹے, دو بھائی امام نہیں بن سکتے. باپ امام بنے گا, ان کے بعد ان کا بیٹا امام بنے گا. راوی نے پوچھا امام حسن امام حسین, کہا یہ صرف جناب سیدہ کے ساتھ مختص ہے. تو ہم یہ حدیث میری سمجھ سے تو بالا تر ہے, اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد چومے انسان اور ولایت کے اندر دعا کرے پروردگار سے کہ اضافہ ہو ان دونوں شہزادوں کے بارے میں. اور حدیث لوح, میں اشارہ کر رہا ہوں, گفتگو آگے بڑھے گی. حدیث لوح کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ وہ حدیث ہے کہ جو سید الشہداء کی ولادت کے وقت تختی ہے جو پروردگار عالم نے رسول خدا کی بارگاہ میں بطور تحفہ بھیجی تھی. رسول خدا نے یہ تختی جناب سیدہ کو عطا فرمائی. جابر ابن عبداللہ انصاری نام سے آپ خوب واقف ہیں, ہر شب جمعہ کو یہ نام آتا ہے. شہزادی کی خدمت میں گئے مبارکباد پیش کرنے کے لیے, مولا حسین کی ولادت کی. شہزادی کے ہاتھوں میں اس تختی کو دیکھا, پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی بیوی نے فرمایا کہ اس میں میرے شوہر اور میرے 11 بیٹوں کے نام ہیں, اور ان میں سے ہر ایک کی خصوصیت ہے. ہر امام کے ایک لائن, دو لائن, ایک دو سطر میں خصوصیت پروردگار عالم نے بیان کی ہے. اس میں جو امام حسن اور امام حسین کے بارے میں جملہ آیا ہے وہ بڑا عجیب جملہ ہے. پروردگار عالم مخاطب ہوتا ہے رسول اللہ سے. کیا بات چل رہی ہے ہماری کل؟ تکریم نبی, نبی کی عزت کیسے کی پروردگار نے. تو دیکھیے نبی کی عزت کیسے کی. نبی کی عزت ایسے کی کہ دیکھو, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب پہنچا دو وہ چیز جو تم تک آئی ہے, اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت تمہارا سارا کام اکارت چلا جائے گا. یہ نبی کی ایک تکریم کا مرحلہ ہے. اور جب وجود مبارک سیدہ عطا ہوا,
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر کہا، اور جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا آیت آپ کے سامنے پڑھی، شہزادی جب عطا ہوئی تو آیت میں نے آپ کے سامنے انا اعطیناک الکوثر کی پڑھی۔ جب دونوں شہزادے عطا ہوئے تو کفلین من رحمتہ، جو سورہ حدید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے، کہ اللہ اپنی رحمت کے 2 جز تم کو دے گا اگر تم رسول سے محبت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، اور واضح کروں اگر رسول کے اندر اپنے آپ کو فنا کرو گے، اللہ اپنی رحمت کے 2 جز دے گا۔ امام نے فرمایا خدا کی رحمت قرآن میں کون ہے؟ کہا کہ رسول اللہ۔ کہا رسول اللہ کے 2 جز کون ہیں؟ حسن اور حسین۔ یعنی اگر رسالت میں فنا ہوگے تو تکریم تمہاری یہ ہوگی کہ تم کو حسن اور حسین کی محبت عطا ہوگی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ رسول اللہ کے پاس جائیے کہ یا رسول اللہ میں آپ میں فنا، میں آپ پر مر مٹا، میری ہر چیز آپ پر قربان، یہ میرے جذبات ہیں آپ کے لیے۔ اب آپ کے جذبات کیا ہیں؟ رسول خدا کہیں گے دونوں نواسوں کی محبت تم کو عطا کی۔ تو یہ جو آپ سبتین، سبت اصغر اور سبت اکبر، مولا حسین اور مولا امام حسن کی محبت لے کر بیٹھے ہیں نا، اس کو معمولی مت سمجھو۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتا تو ہمارے قدم زمین پر نہیں پڑتے کہ یہ کیا چیز عطا ہوئی ہے ہم کو اس حدیث لوح میں۔ پر میں نے کہا کہ اشارہ کرتا ہوا سبت اصغر اور سبت اکبر صلوات اللہ وسلام علیہ وصلی اللہ علیہما وعلی آلہما، ان دونوں شہزادوں کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا رسول خدا کو مخاطب کرتے وقت؟ وَأَكْرَمْتُكَ بِشِبْلَيْكَ، محمد مصطفیٰ ہم نے تمہیں احترام عطا کیا، ہم نے تمہیں اعزاز عطا کیا، ہم نے تمہیں عزت عطا کی۔ کس کے ذریعے؟ یہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے، جب تک مودت کے ذائقے کو انسان ذوق کے ذریعے نہ چکھے اس لفظ کا لطف نہیں آئے گا۔ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ اکرمتک بشبلیک، جو تمہارے 2 شیر کے بچے ہیں نا حسن اور حسین، آوازیں جو آئی ہیں اس سے لگا کہ یہ جملہ منتقل نہیں ہو پایا۔ یعنی پروردگار عالم کہہ رہا تمہارے جو شیر کے 2 بچے ہیں اس کے ذریعے محمد ہم نے تمہارا احترام کیا۔ اب جب بھی امام حسن امام حسین کی یاد میں درود بھیجیے گا نا یا زیارت پڑھیے گا تو یہ نیت میرے یہ 2 وہ شہزادے ہیں کہ جن کے ذریعے پروردگار نے مصطفیٰ کا اکرام کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شبلیک و سبتیک، تمہارے دونوں نواسے اور تمہارے دونوں شیر کے بچے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ ہی انداز میں گفتگو اچھا پروردگار کا ایک مزاج ہے، جب پنجتن کے بارے میں گفتگو آتی ہے نا تو پروردگار عالم آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس طرح سے گفتگو کرتا ہے وہ ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے، اور جب محمد مصطفیٰ سے شہزادی کے بارے میں بات کرے، امام حسن امام حسین کے بارے میں بات کرے، مولا کائنات کے بارے میں بات کرے تو بھی پروردگار کا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم بھی جب پنجتن کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کسی ذہن میں یہ سوال اگر آیا ہو یا گھر پہ جو بیٹھ کے سن رہے ان کے ذہن میں سوال آیا ہو، کچھ تجزیہ کچھ تحلیل امام حسن کی رسول خدا کی زندگی کی، بالکل صحیح ہے، ہونی چاہیے، لیکن تجزیہ اور تحلیل نے کبھی کبھی ہم کو وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر اصول کافی کی کتاب الحجت سے خالص ترین فضائل کو پڑھا جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم نے سمجھ لیا، اب آگے کی بات کیجئے۔ چھٹے امام کو نہیں پتا تھا اس سے آگے کی کیا بات ہے، 5ویں امام کو نہیں پتا تھا اس سے آگے کی کیا بات ہے، خدا کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تم درس پڑھاؤ گے خدا کو جا کر کے اس سے آگے کی کیا بات ہے۔ خدا کہہ رہا ہے محمد ہم نے تمہارا اکرام کیا بشبلیک و سبتیک، یہ 2 شیر کے بچے دیے تم کو، یہ 2 تمہارے نواسے دیے، بیٹے ہیں علی کے، اکرام ہے مصطفیٰ کا۔
ان دو شہزادوں کے بارے میں مزید گفتگو کر کے ختمی مرتبت کی خدمت میں چلتے ہیں. جب امام حسن نے جب محمد حنفیہ کو امیر المومنین نے نیزہ دیا جنگ جمل میں، پیٹھ تھپتھپا کر کہا ہوگا بیٹا جاؤ حملہ کرو، محمد حنفیہ آگے بڑھے، گھیرا نہیں توڑ سکے، بڑے جی توڑ کے جنگ کی، گھمسان کا رن پڑا لیکن گھیرا نہیں توڑ سکے. محمد حنفیہ واپس آئے، اب بابا نے ایک حکم دیا تھا پورا نہیں کر سکے، چہرے پر ذرا شرمندگی اور خجالت کے آثار تھے، اور حملہ اس طرح سے نہیں ہوا جو مولا کائنات جس طرح سے چاہتے تھے. تو مولا کائنات نے پیٹھ تھپتھپائی، اب کس طرح سے مجھے نہیں پتہ، روایت کے اندر ہے کہ پشت پر ہاتھ مارا اور کہا، یا سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ اخذک عرق من امک، یہ جو تم حملہ کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجکے ہو نا بیٹا محمد حنفیہ، یہ تمہاری ماں کا کچھ اثر آیا ہے. کیونکہ اگر میرا اثر آیا ہوتا، یہ میرا جملہ ہے، تو پھر ابو الفضل عباس والا حملہ ہوتا، لیکن یہ تمہاری ماں کا اثر ہے، اس میں کوئی لا تعنف، پریشان مت ہو بیٹا. اچھا یہ مولا کائنات توہین نہیں کر رہے، بہرحال مولا کائنات فرما رہے ہیں. اب جو اگلا جملہ کہا، ایک دفعہ امام حسن کو نیزہ دیا، مولا امام حسن اتنا آگے بڑھے، گھیرے کو توڑا کہ مولا کائنات کو اپنے ساتھیوں سے کہنا پڑا کہ املک انی ھذا الغلام، کوئی ہے جو اس نوجوان کو واپس لے کر آئے. اور پھر امام حسن واپس آئے، محمد حنفیہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار کہ بڑے بھائی نے اس طرح سے حملہ کیا، میں بابا کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا. تو مولا کائنات نے کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، تم علی کے بیٹے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اچھا یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا کائنات اپنی وقت اور فضیلت اور منزلت کو کم کر رہے ہیں. خوب توجہ کے ساتھ عزیزوں میرے اس جملے کو سننا. امام حسن اور امام حسین جو رسول کے فرزند قرار پائے ہیں، اگر وجود طاہر و مطہر و مبارک علی ابن ابی طالب نہ ہوتا، یہ دونوں شہزادے رسول سے جڑ نہ پاتے. اگر وجود مبارک و طاہر و مطہر جناب سیدہ نہ ہوتا، یہ دونوں شہزادے رسول خدا سے جڑ نہ پاتے. تو جہاں پر پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کا اکرام کیا، تکریم کی، امام حسن اور امام حسین کو دے کر آئے یہ دونوں بیٹے گھر میں علی کے آغوش سیدہ میں، لیکن اکرام ہوا ہے مصطفیٰ کا. یعنی اگر علی و فاطمہ کی اولاد نہ ہوتی، خدا کس کے ذریعے اکرام کرتا مصطفیٰ کا؟ تو تحلیل و تجزیہ بڑے عجب مسئلہ ہو جاتا ہے. اور کل کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. کل کی گفتگو کو مزید میں واضح کروں کہ جہاں پر میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا سورہ احزاب کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب پروردگار عالم نے تمام انبیاء سے میثاق اور عہد و پیمان لیا. مجھے ایک اور آیت اور اس بات کو ثابت کر کے سمجھا کر آگے بڑھنا ہے کہ جو کل کی بات تھی، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. دیکھو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں اور اس کے بعد ایک رسول آئے جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس رسول پر ایمان لانا ضرور اور تم اس کی مدد کرنا ضرور. اور یاد رکھو، دیکھو پھر پروردگار نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم اقرار کر رہے ہو اس بات کا کہ اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، تم اقرار کر رہے ہو اس بات کا کہ تم اس رسول کی ضرور مدد کرو گے، اور تم نے اپنے آپ کو اس عہد و پیمان میں اچھی طرح سے جکڑ لیا ہے. قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، پروردگار نے کہا پس گواہ رہنا. وانا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا تھا کہ مدد کی کس نے؟ بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نہ آئے، لیکن ہمیں ایک ہستی دکھی مدد کرتی ہوئی، وہ ہے مولا کائنات. کل یہ میں نے آپ کو نتیجہ دے دیا. تو میں نے وہاں پر یہ جملہ کہا تھا کہ اقرار کیا تھا تمام انبیاء نے، اجرا کیا علی ابن ابی طالب نے. یعنی اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو وہ اقرار اور عہد و پیمان بغیر عمل کے رہ جاتا. تو سوال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو تمام انبیاء کی میراث ملی کیسے؟ تو عزیزان گرامی ایک اور آیت پڑھوں تاکہ بات واضح ہو جائے. کل میں نے حدیث پڑھی، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى عیسیٰ فی زہدہ و الى نوح فی بہائی و الى موسیٰ فی ہیبتہ. یہ حدیث پڑھی کہ جو دیکھنا چاہے آدم کو
کے علم کی معراج کو، عیسیٰ کے زہد کی معراج کو، نوح کی ہیبت کے معراج کو، اور موسیٰ کی شخصیت کی بلندی کے معراج کو، تو وہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے. تو سوال یہ ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کو کمالات ملے کس طرح سے؟ سوال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کس طرح سے تمام انبیاء کا کام انجام دے رہے ہیں؟ آپ لوگ یہ سوال کریں گے مجھ سے کہ آج کی شب مخصوص رسول اللہ سے، اور آپ مولانا پھر دوبارہ مولا کائنات کی بات کر رہے ہیں، تو میں کروں تو کیا کروں کہ رسول خدا کی جب بھی نگاہ چہرہ علی ابن ابی طالب پر پڑتی ہے، خطبہ دیتے وقت شعبان کا آخری جمعہ ہے، رسول خدا سے سوال کرتے ہیں مولا کائنات کہ ما یہ افضل الاعمال یا ما افضل الاعمال، اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا خدا کے حرام چیزوں سے بچنا. اور مولا رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں رمضان المبارک کے بارے میں کہ رمضان کی کیا فضیلتیں. علی کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، رسول خدا کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ کیا چیز رلا رہی ہے آپ کو، کیوں رونے لگے آپ؟ کہا کہ علی میرے بعد جو یہ امت تمہارے ساتھ کرے گی نا، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے وہ چیزیں یاد آ گئیں، میں کروں تو کیا کروں؟ رسول خدا، بھائی خدا کا ایک سلسلہ ہے، خدا اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر رسول اللہ کے فضائل کو بیان کرتا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. حبیب کہ ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا، کیا تمہاری پشت پر سے اس بوجھ کو نہیں اتارا؟ حبیب کہ ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا. فلا وربک، حبیب تمہارے رب کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. حبیب تمہاری جان کی قسم، یہ جو تم پر ایمان نہیں لا رہے، یہ جو منافق ہیں، یہ اپنی گمراہی میں اسی طرح سے ڈوبے رہیں گے. تو پروردگار اپنے ذکر کو پیچھے رکھ کر رسول خدا کے ذکر کو آگے لا رہا ہے. تو رسول خدا نے یہ خدا سے سیکھا ہے، اب رسول خدا اپنے ذکر کو پیچھے رکھ کر علی کے ذکر کو آگے لا رہے ہیں. تو یہ سنت رسول خدا ہے. یعنی خود توجہ کیا آپ نے، علی ابن ابی طالب کا چہرہ نظر آیا، رسول خدا ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو چھوڑ دیا ذکر، اور علی ابن ابی طالب کے بارے میں بات کرنے لگے. گفتگو طویل ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو چلیے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے رسول خدا کے ساتھ گفتگو کی. سوال میں نے کیا پیش کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب نے آخر یہ کمالات حاصل کیے تو کیسے؟ نہ علی نبی ہیں، نہ علی رسول ہیں، رسول خدا کے جانشین ہیں. تو عزیزان گرامی، اس بات کا جواب قرآن کی ایک آیت میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ دیکھو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. دیکھو اگر رسول خدا فرما رہے ہیں امت سے اپنی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، آیت 10 دفعہ آپ نے سنی ہے. مجھے ذرا سا مزید ایک اور آپ کے سامنے بات کو پیش کرنا ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ بہت آسان سا. بھائی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، محمد مصطفیٰ کی ہر کام محمد مصطفیٰ کی طرح سے انجام دو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم چاہتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اگر میری ذات میں تم فنا ہو جاؤ تو اب تمہیں اللہ سے محبت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا. دوسرا کام کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اب سوال میرا یہ ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر، قرآن کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ کو جوڑ کر کہ پروردگار جس کے گناہ ہوں گے اور وہ رسول کے پیچھے پیچھے چلے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا جو رسول کے پیچھے چلے اور اس کے گناہ ہی نہ ہوں تو اس کو تو کیا دے گا؟ بھائی آپ نے رسول کی اتباع کی، آپ نے رسول کی پیروی کی، آیت کہہ رہی ہے تم نے ہماری پیروی کی، محمد مصطفیٰ کی پیروی کی. یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو گناہ ہوں گے تو بخشے گا نا. سوال ہے میرا، اچھا جو شخص گناہ ہی نہ کیا ہو جس نے، مولانا یہ کون سا شخص ہے ایسا؟ بھائی جا کر غار حرا میں دیکھیے 10 سال کا بچہ جس کو رسول خدا لے کے جاتے تھے،
مولا کائنات کا جملہ. میں اشاروں کے نام میں آپ کو زیادہ جھمیلوں میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا, آرام سے, کیونکہ اتنی طاقت مجھ میں بھی نہیں ہے کہ اشاروں کے نام کے ذریعے گفتگو کروں. 10 سال کا بچہ ہے بھائی, اس 10 سال کے بچے کا نہ کوئی واجب عمل انجام دے فائدہ ہے, نہ حرام کرے تو گناہ ہے کہ نہیں؟ بھائی 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہے, لڑکا 10 سال کا بالغ نہیں ہے. اگر وہ کوئی گناہ کر لے تو گناہ ہے ہی نہیں, اور اگر اچھا کام کرے, اب وہ علماء نے بحث کی کہ کیا ہوگا, کیا سلسلہ ہوگا, تو اچھا کام کرے تو وہ بھی اس پر واجب نہیں ہے. اب علی ابن ابی طالب جو غار حرا میں رسول خدا کے ساتھ جا رہے ہیں, اور پہلے اور دوسرے دن میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی. بات باریک سی ہے لیکن آسان ہے, سمجھیے گا. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ بچوں میں علی سب سے پہلے ایمان لائے, اور ایمان لاتے ہی علی ابن ابی طالب, جب آپ نے یہ کہا, اب میرا عقیدہ کیا ہے وہ چھوڑیے, ایک الگ بات ہے. جب آپ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, اور ایمان لاتے ہی اتباع رسول اس منزل پر کی علی ابن ابی طالب نے, کہ خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, جملہ آپ کے سامنے پہلی مجلس میں پڑھا تھا میں نے, کنت ارا نور النبوہ و اشم ریح الرسالہ, میں نبوت کی خوشبو بھی سونگھتا تھا, نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا. تو مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے, ہمیشہ انسان پر عالم غیب کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے, عالم غیب کی حقیقت اور حقیقتیں اس وقت کھلتی ہیں کہ جب اس کی عبادت کا کچھ اثر ہو. آپ نے چلہ کھینچا ایک 6 مہینے کا, تو خیر بہت چھوٹا ہے, 4 سال کا ایک بچے سے کہیں بیٹا تم یہ دعا پڑھا کرو, اس کو خواب میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو آپ کو نظر آ سکتی ہیں. بھائی بھاری بھرکم چیز ہے, پروردگار وہ چیزیں اس بچے کو خواب میں نہیں دکھائے گا, 4 اور 5 اور 6 سال کے بچے کو, کیونکہ بچہ خواب میں وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا. بہت سی چیزیں ہم خواب میں عالم غیب کی حقیقتوں کو برداشت نہیں کر سکتے, جبرائیل کے نور کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, شب معراج کی حقیقت کو ہم خواب میں دیکھیں برداشت نہیں کر سکتے, رسول خدا کے نور کی حقیقت کو اگر ہمیں جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں بتایا جائے برداشت نہیں کر سکتے, واقعہ کربلا ہم خواب میں دیکھیں برداشت نہیں کر سکتے, ائمہ کی شہادتوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جو چیز عالم غیب کی دکھائی جاتی ہے, پہلی بات تو یہ کہ عبادتیں, ریاضتیں, ذکر, مناجات, نماز, تلاوت, دعاؤں کا پڑھنا اثر رکھتا ہے, تبھی غیب کی حقیقت کھلے گی. یہ 7 برس کا بچہ جس کو آپ کی اور میریاں ہو تو وضو اور غسل کی تمیز نہیں ہے, اس 7 برس کے بچے نے عبادتیں کی تو کس طرح سے کہ معمولی خواب نہیں دکھے, اس کو معمولی چیزیں کشف نہیں ہوئی. یہ اس بچے نے جس لگائی, اس بچے نے سیر و سلوک کا سفر طے کیا. لفظ بڑا گھٹیا ہے مولا کائنات کے حوالے سے, سیر و سلوک کا لفظ بڑا گھٹیا ہے مولا کے حوالے سے, لیکن میں کیا کروں, اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس بچے نے معرفت کے تمام اگر سفر طے کیے تو پھر جنت جہنم کی حقیقت کو نہیں دیکھا. یہ بچہ براہ راست روکا تو جا کر کہاں پر, جو شہ لولاک ہے اس کا مرتبہ اس کو دکھا. ارے جو بچہ 10 برس کی عمر میں یہ کہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے نور نبوت کو دیکھتا بھی تھا, خوشبو رسالت کو سونگتا بھی تھا, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ عالم خلقت میں مصطفیٰ کے نور سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس بچے کی اس پہ کچھ واجب ہے نہیں, حرام اس پر ہے نہیں, یہ عبادتیں کرے گا, اس کے ماں باپ کو ثواب ملے گا. یہ علی ابن ابی طالب عبادتیں کر کس طرح کی رہے تھے, یہ سلسلہ کیا تھا عبادتوں کا. اب یہیں سے ایک جملہ سن لیجیے, میں نے کچھ دن پہلے وعدہ دیا تھا, ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق کہ ہم کچھ شخصیات کو جب وہ ولادت ہوتی ہیں نا, انتظار نہیں کرتے کہ یہ 15 سال کے ہوں گے پھر عبادت کریں گے,
پھر ہم ان سے توسل کریں گے، پھر ہم ان کی زیارت پڑھیں گے، ہم ان کی زندگی کو جانچیں گے کہ 15 برس سے پہلے یہ کیا کر رہے تھے، پھر اگر ہم نے دیکھ لیا 15 برس تک ان کی زندگی میں کوئی کھوٹ نہیں تھا تو تب ہم ان کو مانیں گے۔ ہم اس وقت کی بات نہیں کر رہے اپنے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں کہ جب رسول خدا نے 6 برس کی عمر میں اور 7 برس کی عمر میں حسن اور حسین کو کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ ان کے لیے ہے جو منتظر تھے حدیث کے۔ ہم فطرس کے مرحلے پر آ کر سمجھ گئے تھے، اور ہم اس سے پہلے سمجھ گئے تھے کہ جو نور آغوش سیدہ میں آئے گا، ہم انتظار نہیں کرتے کہ حسین 1 برس کے ہوں، پھر 2 برس کے ہوں، 5 برس کی زندگی کو جانچیں، 10 برس کی زندگی کو جانچیں، اور ہمیں کوئی اشکال نظر آئے تو حسین کی امامت کے سلسلے میں رک جائیں۔ ہم اپنی عقل کی تعویل کرتے ہیں، حسن اور حسین کی زندگی کی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نبوت کے اسلاب اور نبوت کے ارحام ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتے۔ اگر عیسیٰ جھولے میں آ کر مریم کی آبرو کو بچانے کی خاطر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ارے کہاں مریم کی اولاد، کہاں رسول خدا کے بیٹے؟ جب ولادت ہوئی، یہ کون جناب مریم ہے؟ مریم یا مریم ان لک ھذا، جناب زکریا پوچھ رہے ہیں کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ غزی من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جناب زکریا خالو تھے، جناب زکریا جناب مریم کے رشتے میں، کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہ جب آپ یہ دیکھیے بات کہ جب پروردگار عالم اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، وہاں پر یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے۔ میں اس واقعے کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ 10ویں دفعہ آپ اس استدلال کو سن چکے ہیں، مجھے پتا ہے کہ جناب مریم کے پاس پھل آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم کھجور کے درخت کو ذرا ہلاؤ تاکہ تازہ کھجور گر سکیں۔ جب تک نبی کی ماں نہیں بنی تھی تو خود بخود محراب عبادت میں پھل آ رہے تھے، اب نبی کی ماں بن گئی ہیں تو اس سے زیادہ آنا چاہیے نا۔ پروردگار کہتا ہے کہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا کلی واشربی وقرری عینا، پیو کھاؤ پیو، درخت کو ہلاؤ۔ پروردگار کل تک تو نبی کی ماں نہیں تھی، تو پروردگار تو نے خود بخود پھل بھیج دیتا تھا۔ اتنا کٹھن امتحان دیا مریم کا، واقعہ آپ کے سامنے، اس امتحان سے مریم گزری۔ اب کہہ رہا ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ عیسیٰ آتا ہوئے، اچھا بعض علماء نے لکھا ہے کیونکہ محبت تقسیم ہو گئی تھی، اب عیسیٰ کی محبت بھی دل میں آ گئی تھی، وہ سب بحثیں میں یہاں پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کی ولادت سے پہلے محراب عبادت میں پھل آ رہے تھے، لیکن جیسے عیسیٰ کی ولادت ہوئی کہا کہ دیکھو حزی الیک بجذع النخلۃ، کھجور کے درخت کو، نخلے کو، جو کھجور کا درخت ہے، حزی کھینچو اپنی طرف، ذرا ہلاؤ تاکہ تو ساقط گر جائیں گے تازہ تازہ کھجور، تو کھانا، بھوک لگی ہے تم کو۔ یہ جناب مریم۔ لیکن جب رسول خدا کو کہا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اب یہ مرحلہ وہ نہیں ہے کھجور کا درخت ہلاؤ، حبیب تم وہی محمد مصطفیٰ ہو نا کہ جس کے بارے میں کل تک ہم قرآن میں یہ کہتے تھے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل تھوڑی کیا ہے کہ زحمت میں پڑھو، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، عبادت کرو، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ حبیب لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم، حبیب غم مت کرو، حبیب تمہاری جان کی قسم، حبیب تمہاری قسم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ رسول خدا کی عبادت کس مقام پر ہے؟ لیکن جیسے کوثر عطا ہوئی، حبیب
فصل لربک، مرحلہ توحید پہ مزید آؤ. یہ کوثر آخر ہے کیا کہ کل تک جس مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے آرام کرو، کہا جا رہا ہے مزید نمازیں پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوثر عطا ہوئی ہے نا، یہ توحید کی ایسی حقیقت کا حصہ ہے کہ جس کو یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. یہ جو مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، یہ ہم کچھ تھوڑی ذکر کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں ذکر ان ہستیوں کا کہ جن کے ذریعے خدا نے محمد مصطفیٰ کا اکرام کیا. یہ ساری مجلسیں اکرام و اعزاز مصطفیٰ کا تسلسل ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے ہم سیدہ کا ذکر کرتے ہیں نہ جانے کون سی انوکھی بات ہے، انہونی بات ہے، عجیب بات ہے، اچھمبے میں حیرت میں مت آیا کیجئے. ہم جب سیدہ کا ذکر کرتے ہیں اکرام مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ہم جب حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں تو اکرام مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تکریم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر ہم یہاں سے اس عقیدے کو لے کر چلتے ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے، جن ہستیوں کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کا اکرام کیا، تکریم کی، وہ رسالت کا جز نہیں ہوں گے. ہم در حقیقت اپنے رسالت کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں مجالس میں، ہم اصلاح اور تصحیح کے لیے آتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ وہ پروردگار عالم ہے. تو کس طرح سے بات ہو رہی تھی کس چیز پر کہ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یغفر لکم ذنوبکم. میں نے اس بات کو چھوڑ کر بات کو پھیلایا. اب دوبارہ چلیے نتیجے کی طرف کہ کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ یغفر لکم ذنوبکم. اگر تم محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تو خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. میں نے پھر کیا کہا کہ جس کے گناہ نہ ہو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ بھائی جس کے گناہ تھے اس کے تو گناہ معاف ہو گئے. اچھا جس کے گناہ نہیں ہیں اس سے بھی خدا یہ کہے تمہارے بھی گناہ معاف. وہ پلٹ کے یہ نہیں کہے گا کہ پروردگار میرے تو گناہ تھے ہی نہیں، میں تو 7 برس سے تیرے رسول کے پیچھے چل رہا تھا، تیرے رسول کی جان میں نے بچائی، بستر پر میں سویا، احد، خیبر، خندق، بدر، حنین، ہر جگہ پر میں تھا. پروردگار تیرا رسول جب بھوکا ہوتا تھا تو میرے گھر میں آتا تھا، میں اپنے بچوں کی روٹی بچا کر تیرے رسول کو دے دیتا تھا. میری بیوی جو رسول کی بیٹی تھی وہ اپنے حصے کا کھانا رسول کو دے دیتی تھی. پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے یہ شخص، یہ ہستی، یہ ذات کہ جو شب ہجرت بستر پہ سوئی، یہ خدا سے کہہ سکتی ہے نا کہ پروردگار تیرے حبیب نے کہا تھا کہ لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الی من نفسی ومالہ وولدہ، کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مرحلہ ایمان پر نہیں آ سکتا جب تک کہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر مجھ سے محبت نہ کرے. تو پروردگار 7 برس سے میں تیرے حبیب کے ساتھ تھا، کوئی گناہ نہیں کیا، میں نور نبوت دیکھتا بھی تھا، میں خوشبو رسالت کو سونگتا بھی تھا. پھر پروردگار تیرے حبیب نے ایک جملہ کہا کہ ایمان کا معیار یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کرو. تو پروردگار میں بھی، میری زوجہ بھی، میرے دونوں بیٹے بھی، میری بیٹی بھی، سب کے سب تیرے حبیب سے محبت کرتے تھے. اب پروردگار جواب میں کہے اے وہ ذات کہ جس نے رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا، تمہارے گناہ معاف. یہ انصاف ہوگا؟ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، معاف کیا کرے گا خدا؟ ایک درود پڑھیں ذرا محمد آل محمد. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پروردگار دیکھ رہا ہے کہ یہ ذات محمد مصطفیٰ میں فنا ہے، اب اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ اس کو تحفہ کیا ملے گا؟ خوب توجہ کیجئے گا، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو ایک بات سمجھاؤں. آپ نے سمندر میں غوطہ لگایا، وجود سے آپ کے کیا لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا؟ سمندر کا پانی ہے کہ نہیں؟ آپ بہت دیر تک کسی گلاب کے باغ میں رہے، 10,000 قسم کے گلاب کے پھول لگے، تو آپ کے بدن سے کیا خوشبو آئے گی؟ گلاب کے پھولوں کی. اچھا منفی مثال بھی ایسا ہی ہے، آپ جا کر بیٹھ جائیے مچھلی مارکیٹ میں تو آپ کے بدن سے مچھلی کی بو آنے لگے گی. کوئی دوست آپ کا بیٹھ کر تمباکو نوشی کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، آپ کے پاس سے سگریٹ کی بو آئے گی. تو آپ جس جگہ پر جا کر اپنے وجود کو ضم کرتے ہیں نا، آپ کے وجود سے وہی خاصیت نکلتی ہے. علی ابن ابی طالب نے اپنے وجود کو فنا کیا رسول خدا کے وجود میں.
اب رسول خدا کا وجود کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے کمالات بھی ہر نبی کو جدا جدا دیے نا، وہ سب کے سب محمد مصطفیٰ کے وجود میں ڈال دیے. یعنی محمد مصطفیٰ نام ہے آدم کے علم کی معراج کا، نوح کی ہیبت کے معراج کا، عیسیٰ کی زہد کے معراج کا، موسیٰ کی ثنا اور بہا کے معراج کا. یعنی جن مقامات پر حضرت موسیٰ کی ہیبت کام نہ آ سکے اس سے کہیں آگے ہیبت رسول اللہ ہے. جن مقامات پر عیسیٰ کا زہد پیچھے رہ جائے اس سے کہیں آگے رسول اللہ کا زہد ہے. جن مقامات پر آدم کا علم شکست کھا لے اس سے کہیں آگے رسول اللہ کا علم ہے. اب اس رسول خدا محمد مصطفیٰ کی ذات میں علی ابن ابی طالب نے جملہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے غوطہ لگایا، اپنے آپ کو فنا کیا. اب یہ بتائیے اگر علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول خدا یہ کہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی ہیبتہ والى موسیٰ فی ثنائہ والى عیسیٰ فی زہدہ، جو چاہتا ہے آدم کو اس کے علم کی معراج میں دیکھنا، عیسیٰ کو زہد کی معراج میں دیکھنا، موسیٰ کی بہا اور ثنا کے معراج میں دیکھنا، نوح کی ہیبت کے معراج میں دیکھنا، تو علی ابن ابی طالب کو دیکھے. آخر یہ علی ابن ابی طالب نے کمالات لیے کہاں سے؟ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح سے رسالت کو علی سمجھے کوئی نہ سمجھا. علی کی سمجھ رسالت کے بارے میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو فنا کر دیا. جب فنا کر کے بقا کی طرف آئے تو 1,24,000 انبیاء کے کمالات ایک انسان میں تھے. یہ ہوا کیسے؟ ارے بھئی یہ قرآن سے پوچھو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے جتنے کمالات تھے اسے امام مبین کی ذات میں سمیٹ کے رکھ دیا. جب خدا کہے گا نا کل شیئن تو آٹے دھال کی قیمت کی بات نہیں کرے گا، تمہارے اور میرے گھر کے مہینے کے راشن کے علم کی بات نہیں کرے گا. جب کوئی انسان بات کرتا ہے تو اپنے اسٹیٹس کے شایان شان بات کرتا ہے. کل شیئن احصیناہ فی امام مبین. اگر کیلکولیٹر کے ذریعے گننے کی طاقت کی بات کرو گے تو یہ کیلکولیٹر کے اندر موجود ہے. دنیاوی علوم کی بات کرو گے وہ سب کے پاس ہے. یہ امام مبین کے پاس ہے کیا؟ وہ چیز جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ ہم نے اس امام مبین میں رکھی ہے. نہ آدم کے پاس رکھی، نہ نوح کے پاس رکھی، نہ عیسیٰ کے پاس رکھی، نہ موسیٰ کے پاس رکھی. رکھی تو مصطفیٰ کے پاس اور حکم دیا علی اپنے آپ کو فنا کر دو. اب یہ کمالات مصطفیٰ آئے تو کس کے پاس ہے؟ کچھ عرض ادب کرنا چاہتا تھا، وہ وقت انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ تکریم مصطفیٰ پروردگار نے کس طرح کی؟ یہ کون مصطفیٰ ہیں؟ بس جلدی سے یہ نتیجہ دے کر اور پھر آؤں اس روایت کی طرف اصول کافی کی جو آپ کے سامنے پیش کرنی. یہ تکریم مصطفیٰ یہ میں نے بتایا آپ کو، سب سرکار کی تکریم ہو رہی ہے اس طرح سے. انبیاء سے عہد و پیمان لیا، وعدہ دیا. سورہ احزاب کی آیت ابھی پڑھی کہ جب میں نے سب سے وعدہ لے لیا، میثاق لے لیا، رسول آئے گا اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا. اور وہ تمام کی تمام آیات جو رسول خدا کے حوالے سے میں نے کل اور شاید پرسوں بھی پڑھی. اب یہ رسول آئے دنیا میں، کار رسالت کو انجام دیا، تمام کی تمام زحمتوں کو انجام دیا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ. ایک شخص آتا ہے زندگی بھر زحمت کرتا ہے آپ کے سامنے، اب آپ اس کو تحفہ کیا دیں گے؟ ایک انجینئر آیا، اس نے بہت بہترین گھر بنایا آپ کا، آپ کی گاڑی موٹر کار خراب ہو گئی تھی، کسی سے صحیح نہیں ہو رہی تھی، اس نے آ کر اس کو ایسا صحیح کر دیا کہ اب کبھی خراب ہوتی نہیں. وہ آپ کی خدا نہ خواستہ خدا آپ کو تمام بیماریوں سے دور رکھے. فرض کیجئے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بالکل بھلا چنگا کر دیا، بہت صحت تندرستی سلامتی آپ کی آپ کو لوٹا دی. تو اس کا کتنا شکریہ ادا کیا جائے گا؟ ایک شخص ڈوب رہا تھا سمندر میں، ایک شخص نے دوسرے نے چھلانگ لگائی، غوطہ لگایا اور اس کو بچا کر لے آیا. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ڈوبنے سے جس کو بچایا گیا یہ کیا دے اس کو جس نے اس کو بچایا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا کچھ نہیں دے سکتا، زندگی ہے اس کی، یہ اپنی پوری دولت دے دے تب بھی زندگی اور موت کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتی. تو پروردگار عالم تمام انبیاء آئے، کہا کہ دیکھو ما سألتکم من اجر فہو لکم. نوح نے
شعیب، یونس، یوسف، یعقوب، جتنے انبیاء آئے ان کی اگر آپ گفتگو دیکھیں جا کر، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ بنی اسرائیل، وہاں پر جب آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی پیغمبر اجر مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اگر اجر مانگے گا تو کہے گا دیکھو جو اجر میں نے تم سے لیا نا، مانگ رہا ہوں اپنی خدمت نبوت کا، وہ خود تمہارے لیے ہے. لیکن مصطفیٰ کے ساتھ اکرام اگر کرے گا، خوب توجہ کیجئے، بہت آسان بات ہے اور بہت باریک بات ہے. سرکار ختمی مرتبت کو اگر کوئی خدا تحفہ دینا چاہے تو مجھے یہ بتائیے رسول سے بڑی کیا چیز ہے کائنات میں؟ کوئی چیز نہیں ہے. رسول کے برابر کیا چیز ہے کائنات میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کی گردنیں ہلی نہیں. معذرت کے ساتھ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ حبیب دیکھو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب تم نے جو اتنے سال رسالت کی زحمتیں کی نا، ان سے ایک اجر مانگو. محنت جتنی کی جاتی ہے اس کے برابر مزدوری دینی چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے حکم ہے. تو مجھے یہ بتائیے وہ خدا کہ جو عدل و انصاف کا مجسم پیکر ہے، وہ خدا جو عدل و انصاف کرتا ہے، وہ خدا کہ جو رتی برابر ظلم نہیں کرتا، جب مصطفیٰ کو اجر رسالت کی باری آئی تو کہا کہ دیکھو تمام چیزوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کے گھر والوں سے مودت کرو. اگر اب آپ نے یہ کہا کہ مودت اہل بیت سے، رسول خدا کی رسالت سے نیچے ہے، آپ نے خدا کے انصاف پر انگلی اٹھائی. کلمہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا. سمجھ میں آیا مودت اہل بیت کتنی خطیر چیز ہے؟ ماننا پڑے گا کہ رسالت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا وجود ہے. خوب توجہ کرنا عزیزان گرامی، آپ نے جو مودت کی ہے نا اہل بیت سے، دوبارہ دہراؤں گا، آپ نے جو مودت کی ہے نا اہل بیت سے، تو آپ نے رسول اللہ کو رسالت کا اجر دے دیا. آپ نے جو مودت کی ہے اہل بیت سے، رسول خدا کو رسالت کا اجر دے دیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مولا حسین تشریف فرما ہے، آپ نے کہا مولا حسین مجھے آپ سے مودت ہے، امام حسن مجھے آپ سے مودت ہے، پنجتن سے مودت ہے، تمام 12 امام 14 معصومین سے مودت ہے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ نے رسالت کا اجر دیا رسول خدا کو. اس کا یہی تو معنی نکلا. مجھے یہ بتائیے خود 12 امام کہاں پر ہیں؟ یہ تو آپ کی مودت ہے نا حضور. ہم نے محبت کی، رسالت کا اجر دے دیا. یہ آپ کی مودت کی حقیقت ہے کہ دل میں اگر 12 اماموں کے لیے، جناب سیدہ کے لیے مودت کے جذبات اور احساس آئے، آپ نے اجر رسالت دے دیا. بھائی خوب توجہ کیجئے گا. میں نے آپ کے گھر میں آ کے دیوار کھڑی کی، آپ نے کہا مولانا یہ 10,000 روپے جو ہے نا یہ آپ کی مزدوری ہے اور مجھے نوٹوں سے محبت ہے. آپ کی محبت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے 10,000 روپے چاہیے. ماننا پڑے گا کہ مودت اہل بیت وہ چیز ہے کہ ہوتی ہے دل میں آپ کے، سفر کرتی ہے رسول خدا کی بارگاہ تک، اور اس مودت اہل بیت کو رسول خدا دریافت کرتے ہیں. کیونکہ عقلی تقاضا یہ ہے کہ کام جس مزدور نے کیا مودت اس کو دی جائے گی. یعنی آپ کا دل، اب آپ سمجھے کہ جس دل میں مودت اہل بیت ہو وہ براہ راست متصل ہوتا ہے رسول خدا سے. کیونکہ ادھر مودت اہل بیت آئی، ادھر آپ نے رسول خدا کو ان کی رسالت کی مزدوری ادا کر دی. تو سرکار خود اہل بیت کہاں پر ہیں؟ تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا لَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت میں میرے پاس آئیں. یعنی اہل بیت کے سفر کا آغاز ہے روح مصطفیٰ، اہل بیت کے سفر کا اختتام ہے روح مصطفیٰ. ارے جن ہستیوں کے سفر کا آغاز ہو روح مصطفیٰ، جن ہستیوں کے سفر کا انجام ہو روح مصطفیٰ، اور بہشتی نعمتوں کی بات نہیں کی سرکار نے. کہا یہ اہل بیت مجھ سے آ کر ملیں گے، حسین جنت کی نہروں کی طرف نہیں جائیں گے، حور و قصور کی طرف نہیں جائیں گے، یہ میرے اہل بیت مجھ سے آ کر ملیں گے. یعنی اہل بیت کی منزلت اور فضیلت یہ ہے کہ جب سب کو جنت اور جہنم تقسیم ہو رہی ہوگی،
یہ دوبارہ روح مصطفیٰ سے متصل ہوں گے. ارے میں ان کی منزلت کی بات کروں تو کیا کروں کہ اس دنیا میں تھے تو روح مصطفیٰ ان کی فضیلت, دوبارہ جائیں گے تو روح مصطفیٰ ان کی فضیلت. سمجھ میں اگر مصطفیٰ آ جاتے تو اہل بیت بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. درود بھیجے محمد آل محمد پر. قرآن اور اہل بیت کو دوبارہ سرکار سے ملوائے گا. یہ تکریم کا ایک نیا انداز ہوگا. رسول خدا کہہ سکتے ہیں, میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں, پروردگار اس کو جنت کے محل دیے, اس کو جنت میں یہ چیز دی, اور میرے پاس یہ اہل بیت آ رہے ہیں, قرآن آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم عقبہ ایک طرف, یہ 12 امام 14 معصومین ایک طرف. ان کے اور وہ روایتیں دیکھیے آپ جا کر. اب میں واقعہ بتاتا ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا بات کو. رسول خدا ایک عالم غیب میں کام ہوتا ہے, امیر المومنین رسول خدا کے ساتھ متحد ہے, نفس رسول. یہ عالم غیب میں ہوا, نہ میری سمجھ میں آ سکتا ہے نہ آپ کی سمجھ میں. یہ ہوا کب؟ ایک ہی نور کے دونوں حصے ہیں, یہ ہوا کب؟ ایک ہی نور سے دونوں کا تعلق ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ رسول خدا کو کچھ واقعات انجام دینے پڑے یہ بتانے کے لیے امت کو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا مسلسل, انا و علی من نور واحد, انا و علی من نور واحد, تو دیکھو ثابت کر کے بتایا ہے میں نے تم لوگوں کو واقعات کے ذریعے. یہ جملہ ذہن میں رہے. رسول خدا کا انتقال ہونے والا ہے, رحلت کا وقت قریب ہے. سب کو اپنے حجرے سے باہر نکالا, خالی کیا, اور جناب عباس ابن عبد المطلب اور جناب امیر کو بلوایا. خوب توجہ کیجیے گا, یہ فنائے رسول کی ایک اور مثال ہے کہ عجیب طریقے سے فنا ہے رسول اللہ کی ذات میں جناب امیر. اور فنا کا لفظ بھی غلط ہے, جب اسی نور کا حصہ ہیں تو اب کس طرح سے میں بات کروں, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. رسول خدا نے کہا جب دنیا سے تشریف لے گئے رسول خدا تو 8 لاکھ درہم رسول خدا پر قرضہ تھا. کتنے؟ 8 لاکھ درہم رسول خدا پر قرضہ تھا. کیوں قرضہ تھا؟ کیونکہ جو آتا تھا بانٹ جاتے تھے. رسول خدا بہت دولت مند تھے, پیسے والے تھے, لیکن اس پیسے کو جمع کر کے نہیں رکھا. واقعہ یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نے, نجاشی نے ایک کپڑا بھیجا جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا. کہا کہ پروردگار سب سے محبوب ترین خلق کو میرے پاس بھیج دے. مختلف لوگ آئے, بلال سے کہا رسول اللہ نے علی کہاں پر ہے. جیسے ہی بلال نے سنا, کیا کہنے جناب بلال حبشی کے عجیب ولایت کے مرحلے پر تھے. روایت کے الفاظ ہیں فوسبا, اچھل کر بھاگے علی کی طرف. یعنی مولا جلدی آئیے, آپ کہیں ادھر ادھر مسئلہ نہ ہو جائے. فوسبا کیا کہا جلدی چلیے, آپ کو یاد کر رہے ہیں رسول خدا. آئے, کہا یا علی حکم یہ ہے کہ تم کو یہ کپڑا دے دوں, یہ تمہارا. مولا کائنات نے وہ کپڑا لیا جو سونے کے تاروں سے بندھا ہوا تھا. اچھا اب وہ 1 میٹر 2 گز 4 گز تو نہیں ہوگا, بادشاہ نے بھیجا ہے رسول اللہ کے لیے. رسول خدا روایت کے الفاظ ہیں علی بن ابی طالب سوق النیل, بعض جگہ سوق المدینہ, بازار میں گئے, جتنے مہاجرین اور انصار تھے سب کو بلایا, کہا آؤ. ایک دھاگا نکالا سونے کا, تار ایک کو دیا, سب کو بانٹ دیا. اچھا رسول خدا کو بتایا نہیں میں نے کیا کیا, رسول خدا تمام وہ بانٹ دیا. آئے, اب اصحاب بیٹھے ہیں, شام کا وقت ہے, دوپہر کا وقت ہے, مجھے نہیں پتا. کہا یا علی کل 3,30,000 یا 3,000 سونے کے سکوں کے برابر تمہیں ہم نے ایک چیز دی تھی, تو اب یہ میرے الفاظ ہیں, پیسے تو ہیں, تو ہم بہت سارے اصحاب کے ساتھ کل تمہارے گھر کھانے پہ آئیں گے. نتغذی عندک, یہ نہیں کہ علی اجازت ہے نہیں ہے, کہ تمہارے پاس کھانے پہ آئیں گے. اچھا رسول خدا کو نہیں پتا کہ چھوٹا بھائی کی اس کی عادتیں کیا ہیں, جانتے ہیں. علی رکھیں گے کب, صدقہ دے دیا سب. کہا کہ رسول اللہ بالکل آپ آئیے گا کھانے کے لیے. گھر میں گئے, شام کا وقت ہوا, عشاء کی نماز پڑھ کے رسول خدا دق الباب ہوا, مولا کائنات نے دروازہ کھولا. روایت کے الفاظ ہیں کہ چہرے پر حیا کے آثار ہیں. جناب سیدہ کے پاس گئے, کہا گھر میں کچھ ہے, کہا کہ کچھ نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا, میں یہ واقعہ ہم معجزات سنتے ہیں, پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ معجزات ہماری خدمت کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں, لیکن
اور روح علی ابن ابی طالب کو سمجھنے کی کوشش کرو عزیزوں. یعنی الفاظ کسی زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کی روح کی بلندی اور گہرائی کو اور اس عشق رسول کو بیان کر سکے. یا آپ جو درک کرتے ہیں نا, یہ الفاظ کا اس میں بہت تھوڑا سا دخل ہوتا ہے, بقیہ کام آپ کے ماں باپ کر کے جا چکے ہیں. جو آپ درک کرتے ہیں اس نعمت کو سمجھو, اس کو ہاتھ سے مت جانے دینا کبھی بھی. یعنی وہ نماز کہ جس میں مولا کائنات کی مظلومیت صبر کا خیال آئے, اس نماز کے مقابلے میں جس میں کچھ خیال نہ آئے, وہ نماز کہیں اعلیٰ ہے, وہ پست ہے. نماز میں اگر شہزادی کونین کی عبادت کا خیال آ رہا ہے, یہ نماز بڑے بلند درجے پر ہے. لطف خدا ہے کہ تمہیں نماز میں سیدہ کا خیال آیا, حسین کا, حسن کا, سید سجاد کا خیال آئے. یہ محبت معمولی نہیں ہے. یاد رکھنا, ایک لمحے کے لیے بھی اگر برق کا کوندا, بجلی کا کوندا لپک کر آتا ہے, ابو الفضل عباس کا خیال آیا, فوراً درود پڑھا کرو ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں کہ مولا میری اتنی اوقات کہ آپ نے وہاں سے یاد کیا. اللہم صلی علی محمد. یہ محبت اہل بیت نسلوں کو پاک کرتی ہے, نسلوں کو. کس طرح سے بتاؤں میں؟ کہا کہ سیدہ کچھ ہے. اچھا اگر آپ کو پتا تھا کچھ نہیں ہے تو کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ مت آئیے گا. یہ ہے ایمان. اگر رسول خدا کہہ رہے ہیں کھانے پہ آئیں گے تو اب میں منع نہیں کر سکتا. رسول خدا جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. دیکھیے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, زانو اقدس پر سر مطہر و مبارک رسول اللہ ہے. یا رسول اللہ ذرا اٹھیے, میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. الصلاۃ معراج المومن, الصلاۃ عمود الدین. یہ دین علی کا نہیں ہے کہ رسول کو علی سمجھائیں. نماز چلی جائے, رسول کے آرام میں فرق نہ آئے. میں نے کیا جملہ کہا تھا؟ بلند ترین فضیلت یہ ہے انسان کی کہ اس کی وجہ سے امام وقت کی زندگی کی گھڑیاں بڑھ جائیں, اس کی وجہ سے امام وقت کو آرام ملے. کائنات میں امام وقت کے آرام اور امام وقت کی جان بچانے سے بڑھ کر کوئی بھی واجب ہے ہی نہیں. اپنے ذہنوں میں ٹھوس لو اس کو. یہ جو ادھر ادھر سے اڑتی پڑتی باتیں آتی ہیں نا, یہ نہ جانے کن کتابوں کو پڑھ کے لوگ الٹی سیدھی اول فول باتیں کرتے ہیں. یہ امام اس سے افضل نہیں, اس سے افضل. حقیقت تجلی اسماء و صفات الہی امام وقت ہے. تو گئے رسول خدا, کہا کچھ نہیں. اب سب اصحاب بیٹھے میں, یا علی کچھ کھانے کو لاؤ. اب علی نہ جانے کس امید پر گئے. اب جو دیکھا سیدہ کے سامنے ایک بہت بڑی سی دیگ رکھی ہوئی ہے, اس میں تازہ گرم شوربہ ہے اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. علی ابن ابی طالب پریشان. اچھا یہ وہی علی ہے جس نے دروازہ خیبر 4 انگلیوں سے اکھیڑ لیا تھا. اب جو علی نے اس پتیلی کو دیگ کو ہلانا چاہا تو جناب سیدہ کی مدد سے ہلایا, کھینچ کر لائے. مولا کائنات پردے تک جناب سیدہ آئیں, بقیہ کھینچا, اصحاب بھی آ گئے ہوں گے. ایک دفعہ رسول اللہ خدا نے دیکھا, اٹھ کر گئے اندرونی میں. کہا کہ بیٹا فاطمہ, انا لک ھذا, یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ کہا کہ ھذا ہی من عند اللہ. وہی جواب دیا جو مریم نے زکریا کو دیا تھا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بابا جان خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. پروردگار عالم جب یہ جملہ سنا, رسول خدا نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا, حمد اس خدا کی جس نے میری بیٹی کو مریم کی مثال قرار دیا. یہ جو میں نے جملہ کہا واقعہ سنایا کیوں؟ یہ جملہ واقعہ اس لیے سنایا اعتماد رسول اللہ پر. رسول خدا آ رہے ہیں, بالکل آنے تو منع نہیں کر سکتے. بھائی میں اگر خود محنت کر کے لاؤں گا, پیسے کماؤں گا, کچھ کھانا تیار کروں گا تو وہ رحمت الہی ہوگا نا. رحمت الہی ہوگی, تنخواہ ملے گی, کھانا لاؤں گا, رسول کو کھلاؤں گا. جب رحمت للعالمین خود کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا, اب اس سے بڑھ کر کیا رحمت. بس رحمت للعالمین کو آنے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. رہے نام اللہ کا. یہ ہے فنا علی ابن ابی طالب کا ذات رسول اللہ. اچھا اب توجہ کیجئے گا, دیکھیے توکل کسے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں مولانا ہم صبح نکلتے ہیں جاب پہ. اب دیکھیے وقت آگے نکل رہا ہے, اب میں بات کو یہاں پر روک نہیں سکتا, مجھے آپ کو بات بتانی پڑے گی. اس لیے میرا کوئی بھی سننے والا اگر وہ جانا چاہتا ہے جلدی چلا جائے, مجھے بالکل مطلقاً برا نہیں لگے گا, کیونکہ اب یہ میرا قصور ہے اور میری غلطی ہے کہ میں وقت سے زیادہ لے رہا ہوں آپ کا وقت. توکل کیا مولانا, صبح کو نکلتے ہیں کام پر اور پھر اس کے بعد آتے ہیں, کم زیادہ جتنی تنخواہ ملے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, خدا برکت دیتا ہے, کبھی قرضہ لینا پڑتا ہے, کبھی یہ کبھی وہ, لیکن بہرحال توکل ہے.
تو توکل آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بھروسے پر توکل کرتے ہیں کہ ہم تو نکل رہے ہیں، دینے والی ذات اس کی ہے. یہی ہوتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. عباس اور علی دونوں بیٹھے ہیں رسول خدا کے پاس. رسول خدا کا انتقال ہونے والا ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. یا رسول خدا نے فرمایا اس روایت کے مطابق، یا عباس، اے چچا عباس ابن عبد المطلب، اتنجز عداتی وتقضی دینی وتقبض ورثتی. چچا آپ میرا قرضہ اتاریں گے پورا؟ جو میں نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں آپ ان کو پورا کریں گے؟ اس کے مقابلے میں جو کچھ میرا ورثہ ہے وہ آپ کو ملے گا. یہاں پر شان رسالت کا ادراک اگر ہوگا، جیسے ہی رسول خدا کہتے ہیں میرا جو بھی ورثہ ہے آپ کو ملے گا، سجدے میں گر جانا چاہیے تھا. کہا یا رسول اللہ آپ کا جو ورثہ ہے میں آپ کا قرضہ ادا کروں گا. جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا انا کثیر العیال قلیل المال وانت تباری الریح. بیٹا بھتیجے دیکھو میرے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، مال بہت کم ہے، اور تمہاری سخاوت تو ہوا کا مقابلہ کرتی ہے. تم تو لکھ لٹ ہو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چلتے ہوئے بخشش کرتے ہو. ہاں اتنی لاکھوں کی آمدنی ہوتی ہے، صدقہ خیرات لوگ پیسے لاتے ہیں، اور تم 2-3 دن میں پورا کا پورا مدینے میں بانٹ دیا. وانت تباری الریح، تمہاری سخاوت ہوا کا مقابلہ کرتی ہے. میں کیسے تمہارے وعدوں کو پورا کر سکتا ہوں؟ اب یہ میرا جملہ ہے. بھائی مجھے کیا پتا تم نے کیا کیا وعدہ کس سے کیا ہے. کہا کہ یا عباس، دوبارہ کہا اتنجز عداتی وتقضی دینی وتقبض ورثتی. دوبارہ کہا میرا قرضہ ادا کرو گے؟ چچا آپ میرا قرضہ ادا کریں گے؟ جتنے وعدے میں نے لوگوں سے کیے ان سب کو آپ پورا کریں گے؟ اس کے بدلے میں میرا ورثہ آپ کو ملے گا. کہا کہ بھتیجے میں نے کہا تو ہے کثیر العیال قلیل المال وانت تباری الریح. میری اولاد بہت کثیر الاولاد ہوں میں، مال بہت تھوڑا ہے، اور تمہاری سخاوت تو ہوا کا مقابلہ کرتی ہے. ہوا کی طرح تمہاری سخاوت ہے، بس گھومتی رہتی ہے. یعنی تم ہر جگہ جاتے ہو، سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہو. میں تمہارے قرضے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تم اپنی ضرورت کے لیے قرضہ نہیں لیتے تھے، تم لوگوں کی مدد کرتے تھے قرضہ لے کر. خوب توجہ کیجیے گا. بات ختم ہو گئی. کہ یا علی، اے علی ادھر آؤ میرے بھائی. یبنا، یعنی جو مظلومیت ہے نا علی بن ابی طالب کی، بخدا خدا کی قسم اسی مظلومیت کے عقیدے کے ساتھ ہم کو زندہ رکھے، اسی مظلومیت پر ایمان کے ساتھ ہم کو موت دے. قبر کی پہلی رات مولا کائنات آپ کو مظلوم مانتے ہیں، صابر ترین مانتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ مظلوم مانتے ہیں، اور آپ گواہ رہیے گا اس سے زیادہ ہماری اوقات وقات کچھ ہے وہ نہیں. کیا علی کے بارے میں بات کروں گا؟ احمدہم بدین اللہ. کہا کہ یا علی اتقضی دینی وتنجز عداتی. علی تم میرا ورثہ دو گے؟ میرا قرضہ ادا کرو گے؟ جو کچھ میرا ہے تمہارا تمام میرے وعدوں کو پورا کرو گے؟ کہا کہ نام یا رسول اللہ لی و علیہ، جو آپ کا وعدہ ہے پورا کروں گا. یہ کون علی کہہ رہا ہے جس کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا؟ یہ کس امید پر علی ابن ابی طالب نے رسول کو وعدہ دیا؟ اب سنو، جب رسول خدا نے جملہ سنا یا بلال فصاح بصوتہ، بلند آواز سے پکارے یا بلال علیہ بالمغفر والدرع والقمیص والقضیب والازار. بلال میری قمیص لے کر آؤ، میری لاٹھی لے کر آؤ، میری کلاه اور خود لے کر آؤ، میری زرہ لے کر آؤ، میرے سواری کے جانور لے کر آؤ. اور علی تختم بہذا، علی یہ میرا ورثہ انگوٹھی ہے، علی میری نگاہوں کے سامنے اس انگوٹھی کو اپنی انگلیوں میں پہن لے اور ایک دفعہ تمام چیزیں عطا کی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ علی ابن ابی طالب اس مرحلے پر ہے کہ میں ہوں رحمت للعالمین، میں ہوں کائنات کا سکون، میں ہوں پروردگار کا محبوب و معشوق. اگر
علی نہ ہوتے میری آنکھیں سکون سے بند نہ ہوتی. علی ابن ابی طالب جانتے ہو کون ہے؟ اگر نہ ہوتا رسول کس کے بھروسے پر اطمینان کے ساتھ اپنے وعدوں کی وفاداری کا ذمہ داری دے کر دنیا سے جاتے. یہ ہے فضیلت علی ابن ابی طالب کہ ہمارا رسول جب دنیا سے گیا تو علی کی امید پر گیا. جب یہ مرحلہ آیا علی یہ انگوٹھی دو. اور اس کے بعد یہ روایت جانتے ہیں کس کی ہے؟ امام موسیٰ کاظم نے امام صادق سے پوچھا ہے کہ بابا یہ تو بتائیے واقعہ کیا ہوا تھا. امام موسیٰ کاظم نے بتایا اور پھر اس کے بعد ایک جگہ جب گفتگو ہوئی فَأَطْرَقَا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کافی دیر تک کے لیے امام موسیٰ کاظم کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر رکھا. یعنی یہ وہ واقعہ ہے حجت خدا لسان اللہ الناطق جعفر ابن محمد الصادق. جب یہ واقعے کا ذکر آیا تو چھٹے امام سر کو جھکا کر بڑی گہری سوچ میں ڈوب گئے. یہ واقعہ میں نے ایسا ہی پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. دعا کرو اس واقعے کی حقیقت آپ کی روح میں جائے، آپ کے رگ و پے میں جائے، آپ کے خون میں جائے، آپ کی نسلوں میں جائے. کہا کہ تذکر، یہ بتائیے کہ جو وصیت آئی تھی اب اس کے بعد امام کی ایک حدیث کہ وصیت جبرائیل لے کر آئے جناب میکائیل کے ساتھ، ملائکہ مقربین کے ساتھ نازل ہوئے. اور اب یہ روایت ہے امام موسیٰ کاظم کی جو چھٹے امام سے رسول خدا کا انتقال ہونے والا ہے، رسول خدا دنیا سے جانے والے ہیں. ایک دفعہ وصیت لے کر آئے جناب جبرائیل اور جناب میکائیل اور عجیب جملہ کہا، یا محمد مر بإخراج کل من فی بیتک الا وصیک. محمد جتنے بھی لوگ حجرے میں سب کو باہر نکالیے، سوائے آپ کا وصی رہے گا. سیدہ پردے کے پیچھے حسن حسین موجود، سب کو نکال دیا گیا. اس کے بعد وصیت آئی، آسمان سے جبرائیل لے کر آئے تھے. کہا کہ یا محمد ان ربک یقرؤک السلام، پروردگار نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے ھذا کتاب احدت الیک وشرطت بہ وشہدت علیک. محمد کو جا کر سلام کہنا. رسول خدا کے انتقال کا وقت نزدیک آ رہا ہے، جبرائیل نازل ہو رہے ہیں، میکائیل نازل ہو رہے ہیں، مولا کائنات حجرے میں ہیں. کہا یہ وصیت ہے، پروردگار نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ وہ وصیت ہے محمد جو میں نے تم پر شرط کی ہے، جو میں نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے اور اس کے اوپر گواہ لیا ہے. وَأَشْهَدْتُ بِهِ مَلَائِكَتِي، اور اپنے ملائکہ مقربین کو گواہ لیا ہے. ساتویں چھٹے ایمان کے الفاظ ہیں فَارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُ النَّبِي. جب یہ جملہ سنا تو رسول خدا کے وجود پر ایک لرزہ طاری ہوا ہیبت توحید کے ذریعے. کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ سنا کیا ہم نے؟ اور اس کے بعد وصیت کے بارے میں حکم دیا گیا، یا رسول اللہ یہ وصیت علی ابن ابی طالب کو دیجئے. رسول خدا نے وہ وصیت علی ابن ابی طالب کو دی. اقرأوا حرفاً حرفاً یا علی، ایک ایک حرف کو غور سے پڑھیے گا. مولا کائنات نے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھا. اور اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے اخبر ہو، علی کو بتائیے انہو ینتہک حرمت اللہ و حرمت رسول اللہ. علی کو بتائیے کہ آپ کے بعد اللہ کی حرمت پامال ہوگی، رسول اللہ کی حرمت پامال ہوگی. بغصب خمسک و ذہاب حقک، علی تمہارا حق چھین لیا جائے گا، تمہارا خمس تمہیں نہیں دیا جائے گا. وَتَخْزِبُ لِحْيَتُهُ مِنْ رَأْسِهِ بِدَمٍ عَبِيضٍ، اور علی کو بتائیے کہ علی رسول کے جانے کے بعد تمہارے سر کے تازے خون سے تمہاری داڑھی کے بالوں میں خضاب لگے گا. یا علی، یا رسول اللہ، علی سے پوچھئے افہمت یا علی، علی سے کہیے اخبر ہو، یہ بتائیے علی کو. رسول خدا نے علی سے پوچھا یا علی تم سمجھ گئے؟ مولا کائنات کے الفاظ چھٹے امام نقل کرتے ہیں ساتویں امام سے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب مجھے حرمت الہی کے بارے میں علم ہوا تو مولا کائنات کے جملے فسقطت لوجہی، مولا کائنات پر غش طاری ہوا، منہ کے بل زمین پر گر گئے. عزیزان گرامی، آپ رسول اللہ کی شہادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا. ارے میں کیا کہوں، کس کو تعزیت پیش کروں؟ امام حسن اور امام حسین کی یتیمی کا دن ہے، فاطمہ زہرا کی یتیمی کی شب ہے، میں کس کو تعزیت پیش کروں؟ بس ایک دفعہ مولا کائنات دوبارہ کھڑے ہوئے،
کہا صبر کرو گے علی؟ کہا صبر کروں گا. کہا دوستی اس سے رکھو گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے گا اس سے دشمنی رکھو گے. کہا یا رسول اللہ میں اس بات پر صبر کروں گا. کہا اے علی اب ذرا جو پردے کے پیچھے بی بی ہے اس کو بلا کر لاؤ. ایک دفعہ سیدہ آئی، رسول خدا کے آخری لمحات ہیں. ایک دفعہ بی بی کو بتایا گیا سیدہ حرمت خدا پامال ہوگی، حرمت رسول خدا پامال ہوگی. ارے تم صبر کرو گی. حرمت خدا سمجھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی حرمت خدا ہے جس کے قدموں تلے حسین کی جنت ہے. یہ وہی حرمت خدا ہے کہ جب حجرے میں آتی تھی رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے. یہ وہی حرمت خدا ہے جس کے گھر کے دروازے کو قبلہ مان کر نماز پڑھتے تھے. کہا بابا میں صبر کروں گی. کہا اب حسن حسین کو بلاؤ. شہزادوں کو بلایا گیا. کہا شہزادوں حرمت خدا پامال ہوگی، دیکھو یاد رکھنا. کہا ہم صبر کریں گے. بس میں ایک جملہ کہوں عزیزوں، یہ ایک ایک کو بلا کر وعدہ کیوں لیا گیا؟ تقریر کے شروع میں نے عرض کیا تھا نا کہ پنجتن میں ہر ایک کی ایک خاص ولایت ہے. ہو سکتا ہے حرمت خدا پامال ہو رہی ہو، علی صبر کریں، فاطمہ صبر کریں. ایک دفعہ حسن کو جلال آ جائے. یہ 7 برس کا شہزادہ سبط اکبر، حسن کو جلال آ جائے گا تو کائنات برباد ہو جائے گی. حسن سے وعدہ لیا گیا حسین کو جلال آ جائے، حسین دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے، کائنات میں قیامت آ جائے گی. پنجتن سے وفاداری کا عہد لیا گیا. اب اس کے بعد کے واقعات یہ ہیں. بس ایک دفعہ رسول خدا کی سانسیں اکھڑنے لگی. حسن اور حسین نے اپنے آپ کو نانا پر گرا دیا. ارے علی مرتضیٰ نے جب یہ دیکھا آگے بڑھ کر بچوں کو ہٹانا چاہا. رسول خدا نے کہا یا علی دعہما یشمانی ودعنی یشمہما. دیکھو عزیزوں، جب انسان کی سانسیں اکھڑے اور اس کا دم نکلے، جانکنی کا عالم ہوتا ہے، سانسیں نہیں آ رہی ہوتی تو انسان چاہتا ہے کہ پیراہن کے تمام پیراہن کے بند کھول دے، قبا کے بند کھول دے تاکہ سکون سے سانس آئے، سینے پر سے بوجھ ہٹ جائے. رسول خدا کا جملہ سنو، دونوں شہزادوں کا بوجھ سینے پر ہے. رسول خدا سے کہہ رہے ہیں، مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں یا علی ان کو اٹھاؤ مت، آخری دفعہ مجھے ان کی خوشبو سونگنے دو، ان کو میری خوشبو سونگنے دو. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بہشت کی طرف جا رہے ہیں، جواب آئے گا ارے بہشت کی خوشبو کی حقیقت کیا؟ حسن حسین کی خوشبو کی. ایک دفعہ دق الباب ہوا. کہا غریب من الغرباء یا اہل البیت اتاذن لی بالدخول. ارے پردیسی ہوں، ارے فاطمہ کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ ان رسول اللہ لمشغول عنک. رسول خدا اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے. دوبارہ دق الباب ہوا، یہی سوال یہی جواب. تیسری دفعہ دق الباب ہوا، یہی سوال یہی جواب. ایک دفعہ رسول نے آنکھیں کھولی. کہا بٹیا کیا ہوا؟ کہا بابا کوئی گھر میں آنا چاہتا ہے، ہم منع کر رہے ہیں. کہا بٹیا فاطمہ یہ تمہارے گھر کی فضیلت ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ مجھ سے ملنے آیا ہے. مجھے نہیں پتا سیدہ کے دل کی حالت کیا ہوگی. ایک دفعہ جبرائیل آئے، میکائیل آئے، ملائکہ مقربین نازل ہوئے رسول خدا کی روح کو لے جانے کے لیے. یا رسول اللہ کیا اجازت ہے آپ کی روح کو لے جائیں؟ پروردگار ملاقات کے لیے بےتاب ہے. ایک دفعہ رسول نے اجازت دی، رسول کی روح بدن سے جدا ہوئی. حسن حسین نے ماتم کیا، حسن حسین یتیم ہوئے، فاطمہ یتیم ہوئی. میں کہوں گا رسول اللہ ذرا دوبارہ آئیے. یہ وہی دروازہ ہے نا کہ ملک الموت بھی دستک دے کر آتا تھا. آئیے ذرا آپ کی بیٹی کے اوپر جلا کر گرا.